الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری باتیں ہیں کہ جن کو ہم ہلکا لے لیتے ہیں، ان کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ہمارا اس طرف دھیان بھی نہیں جاتا کہ شریعت میں یہ کتنی خطرناک باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ من جملہ ان باتوں میں سے ایک لعنت کرنا بھی ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے لا یکون المؤمن لعانا، ایمان والا لعنت بیچنے والا نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت میں ہے لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا، ایمان والے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ لعنتیں کرنے والا ہو۔ اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو داود نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا لعن شیئا، کہ بندہ جب کسی چیز پر لعنت بیچتا ہے، کسی بھی چیز پر، کسی بھی انسان پر، کسی بھی حیوان پر، لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ بچے شرارت کرے تو ان پر لعنت بیچتے ہیں، گاڑی خراب ہو جائے تو اس پر لعنت کرتے ہیں، اور جانور پریشان کرے اس کو تکا دے تو اس پر لعنت کرتے ہیں، کوئی چھوٹا سا بھی مسئلہ ہو تو اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کسی چیز پر لعنت کرتا ہے صعدت اللعنت الی السماء، یہ لعنت آسمان پر جاتی ہے، فتغلق ابواب السماء دونہا، آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ آسمان میں لعنت کی جگہ نہیں ہے کہ لعنت اوپر جائے، وہ تو رحمتوں کی جگہ ہے، وہاں تو نزول رحمت ہے، تو لعنت آسمان پر جاتی ہے تو وہاں پر آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ ثم تہبط الی الارض، پھر زمین کی طرف آتی ہے، فتغلق ابوابها دونہا، اب زمین کے بھی دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ ثم تأخذ یمینا وشمالا، پھر وہ دائیں جانب اور بائیں جانب چلنے لگتا ہے۔ فإذا لم تجد مساغا، جب اس کو کوئی بھی مدخل اور طریق اور راستہ نہیں ملتا، رجعت الی الذی لعنا، اس شخص کی طرف آتی ہے یہ لعنت جس پر لعنت کی گئی۔ فإن كان لذلك أهلا، اگر وہ اس لعنت کا اہل تھا، حقدار تھا، تو وہ لعنت اس کو مل جاتی ہے، اس کو لگ جاتی ہے۔ اس لعنت کو آسمانوں نے قبول نہیں کیا، زمین نے قبول نہیں کیا، اب دائیں بائیں چکر کاٹنے کے بعد اس شخص کے پاس آیا کہ جس پر لعنت کی گئی تھی۔ اب اگر وہ اس لعنت کا مستحق تھا اللہ کی نظر میں تو وہ شخص ملعون ہو جائے گا۔ وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، اور اگر وہ اس کا مستحق نہیں تھا تو پھر جو کہنے والا شخص تھا، قائل تھا، بات کرنے والا تھا، جس نے لعنت کی تھی، اس کی طرف یہ لعنت لوٹتی ہے اور وہ خود ملعون ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا نازعته الريح رداءه، کہ ایک شخص تھا اور اس کی چادر کو ہوا نے اسے گرایا، اسے کھینچا، فلعنها، تو اس شخص نے ہوا کے اوپر لعنت کی، کہا کہ تم پر لعنت ہو اللہ کی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنها، آپ ہوا پر لعنت نہ بھیجو، فإنها مأمورة، اس لیے کہ یہ تو مأمور ہے، اس کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ ہوا اپنی مرضی سے نہیں چلتی، اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ، جو شخص کسی چیز پر لعنت بیچتا ہے، لعنت کرتا ہے، اور وہ چیز لعنت کا اہل نہیں ہے، اس کا حقدار نہیں ہے، رجعت اللعنت علیہ، تو لعنت یہ کہنے والے کے اوپر واپس لوٹتی ہے۔ یہ بھی ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، ہم اس کلمے کے استعمال سے قطعاً پرہیز کریں، کبھی زندگی میں کسی کو لعنت نہ کریں، اس لیے کہ یہ کلمہ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ آسمان کے دروازے اس کے سامنے بند ہو جاتے ہیں، کہ آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، زمین کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ جس چیز پر آپ نے لعنت کی ہے اس کی طرف وہ لعنت جاتی ہے، اب وہ اگر حقدار ہے تو اس کو لگ جاتی ہے، لیکن عموماً جن چیزوں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں وہ حقدار نہیں ہوتی،
تو پھر وہ لعنت کہاں جائے گی؟ وہ ہمارے اوپر آئے گی۔ لعنت کو آپ سمجھتے بھی ہیں، لعنت کس کو کہتے ہیں؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے تم دور ہو۔ اب یہ جملہ اگر آپ نے کسی بھی شخص کے بارے میں کہا، کسی بھی چیز کے بارے میں کہا، اور وہ اللہ کی رحمت سے دوری کا مستحق نہیں تھا، تو آپ خود اللہ کی رحمت سے دوری کے مستحق ہو، خود اللہ کے غضب و غضب کے مستحق ہوئے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہمیں اس کلمے کے استعمال سے قطعاً پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔